الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اسے قبول فرمائیے، ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجیے، اس کا سمجھنا عمل کرنا قرآن کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو یا رب العالمین اس کو معاف فرمائیے اور صحیح رہنمائی عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جناب، یہ جہاد یا قتال کی آیتیں چل رہی تھی، جس میں پہلی آیت دو کلاسوں میں مکمل ہوئی، مجھے نہیں معلوم دوسری آیت 2 کلاس میں ہوتی ہے یا کتنا ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایکچولی دیکھیے، یہ اتنا سیریس مسئلہ اور سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ بلا مبالغہ مجھے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے مہینوں لگ گئے، مختلف تفاسیر سے حوالے لیتے ہوئے اس کو سمجھنے کی جب کوشش کیا تو I was too much confused about the interpretation of these ayahs۔ کہیں ذہن مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا جب تک کہ 10-12، اب وہ کہاں الجھن تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ میں اگر مہینوں میں سمجھاؤں، آپ 2-3 کلاس میں ایک آیت، 2 کلاس میں ایک آیت پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آپ میرے سے پہلے سمجھ لے رہے ہیں، لیکن it consumed a lot of time for me to understand the interpretation of these ayahs۔ اس میں یہ 190 جو آیت ہے یہ اتنی مشکل نہیں ہے، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن 91 it's very very difficult according to the interpretations of the جلیل القدر مفسرین، highly respected مفسرین کا جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اعتبار سے بہت زیادہ کنفیوزنگ آیت 191 ہے جو ابھی ہم کریں گے۔ اس کا ایک مختصر سا سم اپ کر کے 90 کو، تو یہاں پر ہم پڑھ چکے تھے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ This is not the only part of the order for jihad جو پہلی مرتبہ آیا۔ اگر صرف یہ ہو جاتا تو پھر مخالفین کو اتنے ٹکڑے پہ اعتراض کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ
ان کا کام صرف تنقید کرنا یا مخالفت کرنا ہے تو آگے کوئی چیز پڑھ کے سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس حکم کے ساتھ جو سب آرڈرز آئے ہیں 1 2 3 وہ بھی اتنے ہی سخت ہیں جتنا وقاتلوا فی سبیل اللہ، جتنا یہ حکم سخت ہے اتنا ہی سخت ہے کہ کس سے لڑنا ہے یہ بتا دیں۔ یہ نہیں کہ جا کے ہر ایک سے لڑتے پھرو، آیت یہاں مکمل بھی نہیں ہو رہی ہے، نہ کلام مکمل ہو رہا ہے، نہ آیت پوری مکمل ہو رہی ہے، بلکہ اس میں جب ٹکڑے ملتے جائیں گے تو اس احکام کی مزید وضاحت ہوگی۔ ایک حکم قتال میں یہاں پر 4 حکم ہیں، 4 حکم ہیں۔ پہلا تو لڑنے کا حکم پہلی بار مدینے میں احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ پھر فوری اس میں وضاحت آ گئی کہ الذین یقاتلونکم، دوسرا اس کا سب آرڈر ہے شرعی حکم، لڑنا تو ان سے ہے جو لڑنے کے لیے۔ اس کے 8-9 احادیث میں لکھایا بھی تھا، سنایا بھی تھا کہ کسی عورت کو، بچے کو، کسی راہب کو، راستے کے جھاڑوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور کسی جو آدمی نہیں لڑا اس سے لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اونلی دوز ہو came to fight and that too فی سبیل اللہ۔ یہ کسی ذاتی غرض سے نہیں، کسی ذاتی دشمنی سے نہیں، بلکہ فار دا کاز آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ پھر تھرڈ آیا، وہ بھی اتنا ہی سخت آرڈر ہے، ولا تعتدوا۔ اس کا روٹ ورڈ بتا دیا تھا، یہ لفظ 3 روٹ ورڈ سے معنی اس کے بالکل الگ ہوں گے۔ ایک ادا ہے، اس کے معنی گنتی، ایک آدھا ہے، ایک عین دال الف ادا ہے نا، وہ ہر ایک کے معنی الگ ہے۔ آدھا، عین، الف، دال جو اجوف ہے یا حمزۃ العین ہے۔ حکم آ گیا کہ لا تعتدوا، اس میں حد سے آگے نہیں بڑھنا، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے جب تک وہ لڑے، آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی، کلام پورا نہیں ہوا ہے۔ آیت 92 میں اس کا ذکر آئے گا، فَإِنِ انتَهُوا فَانتَهُوا، اگر وہ رک جا رہے ہیں تو پھر تم بھی رک جاؤ۔ اس کے بعد بھی اگر قتل کریں گے تو وہ جو انتہائی ثواب کا کام ہے اللہ کے راستے میں لڑنا، وہی ہمارے لیے عذاب جان بن جائے گا، جہنم کا ایک راستہ بن جائے گا۔ تھرڈ آرڈر، دیٹ از دا سب آرڈر فار دا ایکسپلینیشن آف قاتلوا فی سبیل اللہ میں جو تھا لا تعتدوا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بتلا دیا، ان اللہ لا یحب المعتدین۔ معتد وہ بھی تعتدو سے آیا ہے، معتدین حد سے بڑھنے والے، اس میں فاعل، اور پھر اللہ اس کا اسم ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی خبر دی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے حکم سے آگے بڑھیں گے، اس سے زیادہ کوئی کام کریں گے تو وہ ثواب کے کاموں میں تو اس سے بڑھ کے اگر کوئی کرے گا، نماز فرض پڑھنے کے علاوہ سنت بھی پڑھے گا، وہ تو پڑھنا ہی چاہیے، کچھ نوافل بھی پڑھے گا تو اس کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ الگ دیتے ہیں۔ لیکن احکام میں جہاں جتنا حکم دیا گیا اتنا ہی کرنا ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، جو اللہ کے کہنے سے اس کے جو لمٹس اللہ نے محفوظ کر دیے ہیں، جس کا اللہ نے تاکید فرما دی ہے، اس سے ہٹ کے جانے والوں کو اللہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں فرماتے۔ I think this ayat was very clear. So let's move to 91, and this is a very confusing according to the interpretation. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کنفیوژن ہے، کیسا کنفیوژن ہے۔ چلیے، the reader is I think Moiz Qadri today۔ بہت تیز نہیں جانا ہے موئز،
آہستہ کہنا ہے تاکہ سارے لوگ ہمارے جی ساتھ سمجھ سکیں اور انجوائے کر سکیں اس آیت کو. انشاءاللہ چلیے انشاءاللہ. کمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم آپ کی اللہ تھوڑی آواز الرحمن بڑھ الرحیم. سکتی ہے. آپ کے فون میں وَاقْتُلُوهُمْ تھوڑا حَيْثُ. آواز بڑھے گی. معیز جی تھوڑا آواز اور بڑھا دو. جی ویکیوم انشاءاللہ بڑھاؤ. انشاءاللہ. جی ہاں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ماشاء اللہ. چلیے تو وی ہیو ٹو جی put the slashes to understand the ayah. Where will the first جی slash, first part of this? تو تو یہ سخفتموہم کے بعد میں ایک سلیش لگاؤں گا. Good, very good. یہ بہت موٹا ہو گیا تو اس کے بعد میں جو ہے ایک سیکنڈ اس کا پتہ کرتا. چلیے چلو 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 اس کے بعد جلدی جلدی جان. اخرجوہم کے بعد میں ایک سلیش سیکنڈ. اور من القتلی کے بعد میں ایک من القتلی کے بعد میں ایک گڈ. الفتنۃ اشد من القتل. ہو گیا اس کے لگا بعد میں ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. جی عند المسجد الحرام پہ ایک لگا دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں حتی یقاتلوکم فیہ کے بعد میں ایک اور آ جائیں. گڈ. اور اس کے بعد میں جو ہے فَإِن قَاتَلْتُكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کے بعد میں ایک اور آ جائیں گے. اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ فائن. اس کے بعد میں اب یہ لاسٹ جو فائن ہے کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ فَإِن قَاتَلُوكُمْ ہاں فَاقْتُلُوهُمْ. کبھی کبھی قتلوکم بھی پڑھ دے رہے ہیں. چلیے کذالک جزاء الکافرین. آپ دیکھیے یہاں پر آپ الکافرین جو لگائے اس کا یہ لحاظ لاسٹ سے پہلے 4 آرڈرز ایک مین آرڈر کے تحت آئے تھے. 4 کے بعد یہ سلیشز بھی پورے آرڈرز ہیں، شرعی آرڈرز ہیں. 5واں یہ ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. 6واں یہ ہے. 7واں یہ ہے. 8واں یہ ہے. 9واں یہ ہے. 10واں یہ ہے. اور پھر 11واں اس کی وضاحت یہ ہے. تو ایک قتال کے اندر 11 کنڈیشنز ہیں، سب آرڈرز ہیں. اور جب تک پوروں کے اوپر غور نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کو بھی جہاد کے بارے میں منہ کھولنا نہیں چاہیے، چاہے وہ اسلام دشمن ہو یا کوئی بھی ہو. ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ 11 ہوئے. اور یہ ہمارا نمبر یہاں پر رکا نہیں، اور آگے بڑھے گا. سب آرڈرز ایک ایک حکم میں کئی احکام ہیں. اس لیے ابن کثیر نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ 1000 آرڈر سورہ یعنی اوامر سورہ بقرہ میں ہے اور 1000 نہیں ہے. وہ 1000 کی گنتی اس سے ہی ہوگی کہ ایک قسم میں 11 تو یہاں تک ہو گئے. یہ لسٹ ہماری ختم نہیں ہوئی، 5 آیتیں ہونے تک کئی آ جائیں گے. چلیے اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ پہلے ہم اس کے صرف جو ہے سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کی انالیسس کریں گے، نحوی انالیسس، اور پھر اس کی صرفی انالیسس انشاءاللہ. فار دیٹ وی ول گو ٹو نوٹ 1 پہ جا کے اس کے پھر کریں گے انشاءاللہ. چلیے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں اس ٹکڑے میں کیا حکم آ رہا ہے. جی چلیے وَاقْتُلُوهُمْ یہ امر ہے، اور وَاقْتُلُوهُمْ یہ امر ہے، اور امر ود کنڈیشن ہے حیث ثقفتموہم.
یہ حیثو جو ہے یہ ظرف ہے، ہم، اور سخفتموہم یہ جو ہے ان کو جہاں پر تم ان کو پاؤ، یعنی ان کو قتل کر دو جہاں پر تم ان کو پاؤ. سخفتموہم جو ہے ان کو پانا ہے. اور وقتلو امر، اور اس میں جو ہے ہم وہ لوگ ہیں، ہم جو قاتلونکم والے ہیں، وہ ان کی طرف یہ ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے جو اس سے پہلی والی آیت میں تھی. تو پہلے والے کنڈیشنز اگر پورے ہو جائیں کہ وہ آپ پہلی چیز کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، اور پھر وہ آپ سے لڑنے کے لیے بھی آ گئے ہوں، اور اب آپ جو ہے اس میں آگے نہیں بڑھ رہے ہوں، تو پھر یہ کنڈیشن اپلائی ہوگا کہ آپ جو ہے آپ ان کو جو ہے قتل کریں گے جہاں کہیں وہ آپ کو مل جائیں. اور سخفتمو میں جو ہے ایک واو زائدہ ہے، ورنہ یہ ہوگا سخفتہم، اور جو ہے موہم جو ہے موہم میں واو ایک زائدہ ہے، اس کو واو زائدہ بولیں گے. اور اب یہاں تک تھوڑا سا باب یہ رک ایک گئی کنڈیشن ہو گیا. یہ سخفتمو، ہے. دیکھیے جی یہ بابا، قرآن کے ہر لفظ کے صحیح معنی نہیں معلوم ہونے سے، اور چونکہ ہم صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کرتے ہیں، اسی لیے یہ جو اسلام دشمن اسلاموفوبیا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک ورڈ ہے. اس کا ٹرانسلیشن آپ نے جو کیا وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے. جہاں کہیں پاؤ، اور جتنے اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہی معنی لیتے ہیں. ثقافہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ابھی نحوی تحلیل میں اس کے اوپر ہم اور مزید غور کریں گے اس کے کیا کیا معنی نکلتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. جہاں کہیں پاؤ، یعنی جہاں پر بھی کوئی کافر دکھے یا پھر جو ہے اسلام سے دشمنی کرنے والا ملے، جہاں ملے اس کو جو ہے وقتلوہم حیث ثقفتم. یہ ثقفتو ثقافہ کے لفظی معنی ہیں ٹو اوور کم کے. آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، ثقافہ ساخف نام بھی ہوتا ہے. ساخف کے معنی وہ جو اقتدار والا ہوتا ہے، جو کسی چیز پہ طاقت رکھتا ہے، اس کو ساقف کہتے ہیں. ساقف الدین بھی نام ہوتا ہے، کئی نام ہوتے ہیں. تو ثقافہ ایک ایسا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی اوور کم کے ہیں. وین یو کنٹرول دیم، وین یو جب آپ ان کو جیت لیں یا ان کو ہرا دیں یا ان کے اوپر قابو پا لیں، تو ایسی صورت میں وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ یہ موذی کو قتل الموذی اذل الازا، جب وہ موذی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو اس وقت پہ اس کا قتل جائز ہے، ورنہ وہ اپنے راستے سے جا رہا ہے تو اسے پکڑ کے ہم قتل نہیں کریں گے. تو دس the first meaning you give wherever you find them. No, if you overcome them, if you overcome them، اگر آپ ان کو جیت لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ آگے آ رہی ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ میں، کہ یہ ایک فتنہ ہے. یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کو زندہ چھوڑیں گے تو پھر یہ فتنہ ہی ہوگا. آج ساری دنیا میں یہی قانون ہے، ساری دنیا میں یہی قانون ہے کہ جو فتنہ پھیلاتا ہے اس کو یا تو عمر قید کی سزا یا کچھ سال کی سزا، اس کا کریکشنل پیریڈ ہوتا ہے، اس میں اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے. ایسے ساری دنیا میں یہی قانون ہے، یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. بہت زیادہ فتنہ پھیلا رہا ہے. کون سی نئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی؟ اس میں کون سا اعتراض والی بات ہے؟ ہاں، جہاں کہیں پاؤ تو پھر یہ اعتراض کرنے والے کو پورا موقع مل رہا ہے کہ جہاں کہیں تم کسی کو پاؤ، ابھی قاتلہم جو قتل کرنا ہے ان سے لڑو. پھر اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ،
تم جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو، یہ معنی نکلتے ہی نہیں. اف یو اوور کم دیم، اف دے بیکیم یور سلیو، تو یہ ان کا نیچر ہی فسادی نیچر ہے، اور یہ آگے بھی دنیا میں فساد پھیلائیں گے اگر ان کو چھوڑ دیں گے. اور پھر جیلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم سب کو رکھیں گے. اور بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے قیدیوں کو قتل نہیں کرنے پہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا، حالانکہ یہ حکم آ گیا تھا اس سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے. تو ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم کو ڈکشنری بھی دیکھنا پڑتا ہے، وہ دو ترجموں میں معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے. وی ہیو ٹو اگین ریفر دا ڈکشنری. آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہے نا، وہ اس میں آپ کو ثقافہ کے معنی ٹو اوور کم کے ہیں. اوور کم، فتح پا جانا، ان کے اوپر قابو کر لینا. جب ان کو آپ پکڑ لیے، لیکن جہاں کہیں ملے تو پھر ہمارے سے 50 کافر ملتے ہیں انڈیا میں، ہندو ملتے ہیں، وہ بت پرست بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور پھر بہت سے RSS کے بھی ملتے ہیں، وہ تو اسلام دشمن بھی ہیں، یہاں پر بھی ہر ملک میں ملتے ہیں. تو وہ جو جہاں ملا کر قتل کرتے پھریں گے. دس از ناٹ دا سینس ان دس آیا. دس از ناٹ دا سینس ویئر ایور یو فائنڈ دیم. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی آیت میں ہی بتا دے رہے ہیں، پہلی آیت میں ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ جو تم سے لڑنے آئے اس سے لڑو، اور پھر حد سے آگے مت بڑھو. اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. پھر اس کے بعد یہ کیسے فرما دیتے ہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ کا کلام یہ بے عیب کلام ہے، اس کے صرف سمجھنے کی ہماری غلطی ہے، اللہ کے کلام میں نہیں ہے. اللہ کے کلام میں نہیں ہے، ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے کہ ثقفتمو. اب اس میں فعل فاعل وہ کیا ہوا، اس میں ہم سب جو ہے انشاءاللہ نحوی تحلیل میں کریں گے، لیکن فی الحال اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز جو ابھی موز نے کئی ترجموں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، جہاں کہیں پاؤ. اب یہی چیز کو لے کے جو اسلام دشمن ہے وہ یہی معنی لیتے ہیں کہ اگر کافر تم کو کہیں بھی مل جائے تو پھر ان کو تم قتل کرو. اٹس ناٹ این انڈیویژول آرڈر. اس میں ہائی کمان ہوتا ہے، ہائی کمان ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ ہوتا ہے، تمام چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس کا گہرا مطالعہ ہوتا ہے. جیسے قانون پڑھنے کا ہوتا ہے، ویسے اللہ کے احکام کو جاری کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر انڈیویژول کے لیے یہ آرڈر آ گیا. یہ ہائی کمانڈ کے تابع ہیں. جیسے آپ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ انفرادی احکام ہے قرآن میں، اور کچھ جو ہیں وہ کون سے ہیں، فوجداری ہیں، جس میں قاضی کے حکم سے ہی عمل ہوتا، ورنہ کسی کا ہاتھ کوئی نہیں کاٹ سکتا، کسی کو قتل کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو سنسار کوئی نہیں کر سکتا انڈیویژولی. وہ فوجداری ہوں گے. تو ایک چیز یہاں پر سمجھ میں آ گئی ہے، ثقفتموہم پہ ہم مزید گفتگو کریں گے جب ہم نحوی اور صرفی تحلیل بھی کریں گے، نحوی تحلیل بھی کریں گے. اب اتنا ٹکڑا سمجھ میں آ گیا آپ کے وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ when you overcome over them. جب ان کے اوپر تم قابو پا لو، تو چونکہ وہ فتنہ پھیلانے والے ہیں، ان کے رگ رگ میں فتنہ بسا ہوا ہے، اسی لیے اس صورت میں ان کو قتل کرنے کا حکم. Not everyone we encounter at any place. اب جو دشمن ہے وہ تو ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے، وہ بھی یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جہاں کہیں پاؤ. تمہارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو جہاں کافروں کا ذکر نہیں ہے، فساد پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، اللہ کے دین میں میں خامی یا اس کو اس میں خامیاں نکالنے والے. So whenever you overcome with them,
جب ان کے اوپر تم قابو پالو تو ان کو قتل کر دو. اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے آگے کے ٹکڑوں سے ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ٹھیک ہے، ابھی آگے اور اس پہ ہم بات کریں گے. چلیے دوسرا آرڈر اس میں یعنی یہ پانچواں تھا، چھٹا کیا آ رہا ہے؟ فَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. چلیے، آپ کہیں تفسیر بھی پڑھے ہیں معیز؟ تفسیر کوئی پڑھے جی ہیں؟ بابا پڑھا ہوں. چلیے، اس کے معنی تفسیر میں کیا جی پڑھا ہاں ہے؟ پڑھا ہوں. ہاں، تفسیر میں اس کے معنی کیا پڑھا ہے بولیے. واٹ از دا ریفرنس دیٹ کس کے بابا؟ یہ وَأَخْرِجْهُم مِّنْ حَيْثُ اخرجو. أَخْرَجُكُمْ. جی تو اس میں جو ہے یہ لکھتے ہیں مفسرین کے یہ مکہ مکرمہ کا ذکر ہے کہ وہاں سے جو یہ لوگ نکاح آپ کو شہر بدر کیے ہیں اس جگہ سے، یعنی مکہ مکرمہ سے آپ اب ان کو نکال دیں. یہ جو ہے ریفرنس میں یہ دیکھا ہوں بابا. سورہ بقرہ کون سے کس زمانے کا نزول ہے؟ ہجری کی کیا کون سی ہجری ہے؟ یہ 13 کے بعد میں مدینہ منورہ کی. 13 تو نبوی تک ہی ہو گیا، پہلی ہجری. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہجرت پہلی فرمائی جی وہاں سے ہجری کاؤنٹ ہوتی ہے. جی وہ 13 سال جو ہیں وہ جی 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 نبوی کہلاتے ہیں. 13 نبوی تک، ایک پہلی جی نبوی، دوسری نبوی، تیسری جی نبوی. مکی زندگی کے 13 سال وہ تاریخ میں نبوی سے یاد کیے جاتے ہیں. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کے بعد کے جو سال ہیں وہی اسلامی کیلنڈر وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہجری کہا جاتا ہے. ہجرت سے یہ دوسرا، پہلا اور دوسرے سال کے درمیان میں. اب میری سمجھ میں بھی بتایا، مہینوں لگے اس کو سمجھنے کے لیے. میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور یہ 2 ہجری میں ابھی تو پاؤں ہی نیجے میں ہے، ابھی معرکہ بدر بھی نہیں ہوا ہے نا. ابھی اور بھی معرکے باقی ہیں، بڑے بڑے معرکے ہیں. اس کے بعد احد ہوا، پھر وہ اس میں غزوہ خندق ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر حنین کا معرکہ ہے، اور پھر اس کے بعد خیبر کا معرکہ ہے. یہ بڑے بڑے معرکے ہیں سارے. وہ سب اس سے پہلے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 2 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَأَخْرِجْهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ. اور دیکھیے اللہ کا کلام جب تک اس میں ربط نہیں ہوگا اس وقت تک جو قاری ہوگا وہ کنفیوز نہیں ہوگا. لیکن 2 ہجری میں 8 ہجری کی بات ہو رہی ہے یا 6 ہجری کی بات ہو رہی ہے، اٹس بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. ایک ریفرنس ہو سکتا ہے کہ ایسے چونکہ یہ آرڈر 2 ہجری میں آ چکے تھے اسی لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی وہ بھی 9 ہجری میں ان سے کہا گیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں حج ہوا تو وہاں پر احکام حضرت علی کے ذریعے دلوائے گئے کہ آئندہ سال تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمانے والے تھے کوئی بھی مشرک وہاں پر نہ رہے گا. اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا، اگر رہیں گے تو یا قتل کر دیا جائے. 8 9 10 ہجری کی بات 2 ہجری میں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل سمجھ میں آ دیٹ رہا. از واٹ آئی واز پانڈرنگ. میں نے ایسے اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھ لو، قرطبی کو دیکھ لو، یا پھر بغوی کو دیکھو آپ، یا پھر جو ہے ہمارے جلالین کو دیکھ لو. یہ ریفرنس کے طور پہ انہوں نے وہ دیا ہے، لیکن یہ کبھی بھی 8 9 10 ہجری کے بعد 2 ہجری میں نہیں ہوگی. سارا ربط ہی ختم ہو جائے گا قرآن کا اگر 2 ہجری میں یہ احکام آ گئے. جب تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسی قسم پرسی کی حالت میں تھے مسلمان، اتنی کم تعداد تھی.
اور پھر وہ جنگی اصلاحات سے اور جنگوں سے واقف بھی نہیں تھے، جبکہ وہ مکے کے جو قریش تھے وہ قبیلوں کی لڑائیوں میں ہمیشہ لگے ہوئے رہتے تھے، ان کو جنگ آتی تھی۔ یہ مدینے کے لوگ تو ویسے بھی نہیں تھے، اور اس وقت یہ کہ ان کو مدینے سے مکے سے نکالو۔ اب اس میں کئی ایسے مفسرین ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو تمام حضرات یہ دیکھیں کہ ایک ہمارے اصلاحی صاحب ہیں اور مودودی صاحب ہیں، اور پھر ہمارے قطب شہید ہیں جنہوں نے انہوں نے کہیں ایسا ریفرنس دیا ہی نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عباسی ہیں، ان کے سامنے ہمیشہ مودودی صاحب کا کھلا رہتا ہے، کہیں نہیں لکھا انہوں نے کہ یہ آیت مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں سے نکالنے کی ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا۔ وہ کٹ اینڈ پیسٹ والی تفسیر یہ لوگ نہیں کرتے، کٹ اینڈ پیسٹ ایک بڑے عالم نے لکھ دیا تو پھر اسی کو کٹ اینڈ پیسٹ کرو، اور حالانکہ اس پہ تدبر کا حکم ہے، غور کرو کہ قرآن کا اگر ربط ختم ہو گیا تو قاری کنفیوز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تب یہ بابا یہ بولو۔ ہم کس طریقے سے اس کو 2 ہجری تک کنفائن کر رہے ہیں اس آیت کو؟ یہ ہو سکتا جب صلح حدیبیہ کے بعد میں جب صحابہ دوبارہ اکارڈنگ ٹو وہ صلح حدیبیہ یہ لوگ جب عمرہ کے لیے جانے لگے، یہ اس وقت کی آیت ہو، اٹ کوڈ بی اینی ویئر فرام 1 ہجری ٹو 10 ہجری یا 8 ہجری. How could we confine this to that only 2nd ہجری؟ کیونکہ ہم کو سورہ بقرہ تو پورے 8 سال میں نازل ہوئی سو صورت ہے، نہیں تو ہم اس سال میں کو نہیں، سن یہ پورے 2 ہجری میں یہ ہی سن کیوں رکھ 2 رہے ہیں؟ ہجری تک سورہ بقرہ کے جتنے احکام تھے وہ نازل ہو چکے تھے۔ 2 ہجری تک جتنے احکام ہیں یہ 1 اور 2 ہجری میں نازل۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹائمنگز کے احکام آئیں گے، سورہ نساء میں الگ قسم کے احکام ملیں گے۔ لیکن اب دیکھیے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ میں جو ہے سورہ بقرہ کی اس کے بعد کی جو آیت ہے حج کے متعلق، اس میں جو ہے ایک حکم ملیں گا جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے سر میں جو ہوں تو تم جو ہے اپنا سر منڈا سکتے ہو۔ وہ پھر جو ہے حجۃ الوداع کے وقت کی آیت ہے، جو ایک صحابی اللہ راضی ہو ان سے کہ ان کے سر میں جوئیں تھیں، تو وہ اس وقت کا آرڈر ہے۔ اور دوسرا پھر تمتع حج والا بھی جو آرڈر ملے گا وہ بھی ہم کو اسی میں ملے گا، اور وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ تو پھر ایک بات یہ پیدا ہو جائے گی کہ کیوں ہم اس کو 2 ہجری میں ہی رکھ رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے محیط۔ تمام شرکا تھوڑا غور سے سنیں میری بات۔ دیکھیے، احکام تو پہلے آ جاتے ہیں، اس کا ریپیٹیشن اپلیکیشن پورے 23 سال، یہ 13 سال تو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد کے 10 سال میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ احکام تو اس وقت آئے ہیں جبکہ سب سے پہلے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ اٹ واز ریویلڈ۔ یہ اسی احکام کا اپلیکیشن قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس وقت بھی ایسی چیزیں پیدا ہوئی تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی میں بات کروں گا ابھی، یا پھر مکہ فتح ہونے کے بعد۔ تو یہ اپلیکیشن اس کا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا تو بعض لوگ جو نہیں سنے تھے ان کو ایسا معلوم ہو گیا کہ یہ اسی وقت ان کو نکالنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ بالکل دوسری ہجری کی آیت ہے، جس کا اگر آپ صحیح غور کر کے پڑھیں گے تو اس کا کیا تعلق ہے ابتدائی احکام سے وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے دیکھیے، یہ وَأَخْرِجْهُمْ، یہ ان لوگوں کو نکالنا نہیں ہے جو مکے میں تھے، فتح ہونے کے بعد نکالے، بلکہ یہ تو ہمیشہ یہ چاہتے تھے مشرکین۔ میری بات غور سے سنیے، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، کہ وہ مدینے کے حدود میں
مدینہ شہر میں نہیں تو کم از کم حدود مدینہ میں اس کی جو بستیاں تھی اس میں آ کے ٹک جائیں تاکہ ان کو فتنہ پھیلانے میں کافی مدد ملے یا اچھا موقع ملے فتنہ پھیلانے کا. تو یہ ساری دنیا میں آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی انڈین کو پاکستان میں آ کے رہنے کے اس کے ویزا کی مدت ہو تو ابھی بھی ختم ہو گئی، یا کسی ملک کے آدمی کو جا کے دوسری جگہ ویزا کی حد تک ہی وہ ویزا بھی صرف اسی کو دیا جاتا ہے جس کو وہ لوگ سیف سمجھتے ہیں. اگر وہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ خراب ہے یا کچھ ہے تو اس کو ویزا نہیں دیں گے. وہ اگر فتنہ پھیلانے والا ہے تو اس کو ویزا نہیں دیں گے. کئی لوگوں کو ویزا دینے سے روک دیتے ہیں ملک، اس لیے کہ ان کا ریکارڈ خراب رہتا ہے ان کی نظر میں. تو یہ جو بات ہے کہ اگر یہ آ کے مدینے کی بستیوں میں کہیں ٹکتے ہیں، مدینہ کی بستیوں میں آ کے کہیں رہنا چاہتے ہیں، تو اب یہ پورے جو پہلا معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا تھا ہجرت کے بعد، اس کے کئی کلازز تھے. مدینہ کی حفاظت سب کے ذمے ہے، اور جو بھی قریش یا پھر مشرک آ کے بغیر ایمان لائے کہ مدینہ میں ٹھہرنا چاہے تو اس کو مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. اگر وہ رکے گا بھی، وہاں داخل بھی ہوگا، تو وہ قوی جو ہم ان کو ویسے ہی نکالنا ہے جیسا انہوں نے تم کو نکالا تھا. یا پھر یہ جو مہاجرین تھے ان کو وَأَخْرَجُكُمْ، یہ ایک ریفرنس ہے. انہوں نے تم کو وہاں نہیں ٹکنے دیا اس لیے کہ تم دین کا کام کر رہے تھے، اللہ کے دین کو پھیلا رہے تھے، ان کے خیال میں ان کے مذہب میں رخنا ڈال رہے تھے. تو اب یہی چیز اب وہ جہاں بھی حدود مدینہ میں، چاہے اس کے دیہات ہوں یا کچھ بھی ہوں، کہیں بھی داخل ہو کے سیٹل ہونا چاہیں یا وہاں رہنا چاہیں تو اس کے لیے سارے لوگ پابند تھے، چاہے وہ یہودی ہوں یا پھر وہ مسلمان ہوں، کہ ان کو یا مدینہ میں طاقت تھی وہاں ٹکنے نہیں دینا، ان کو آنے نہیں دینا. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو وہاں سے ویسے ہی نکالنا ہے جیسا انہوں نے مسلمانوں کو مدینے سے نکالا تھا. اپلیکیشن میں بھی آفٹر ورڈ آلسو 10 میں بھی ہوا اس کا اپلیکیشن، لیکن اس وقت تو ایک ایسے آرڈرز تھے جو کامن آرڈرز ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، ٹائم، پلیس. اس کے لحاظ سے قرآن میں ایک ربط آتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے یہ آیت فلاں ہو گئی تھی، وہ 10 ہجری کی تھی، وہ یہاں پر آ گئی. ایسا نہیں. آپ صلی اللہ اسے ایک بڑی بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب بتا دی گئی تھی کہ، یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ تشریف لاتے تھے، ترتیب بتاتے تھے، اور جب بھی کوئی وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب میں ان آیتوں کو داخل کرتے تھے. اس سورہ کے فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھا جائے. تو یہ 10 کی بات آج 2 ہجری میں نہیں. تو یہ اگر وہ ٹکنا چاہیں کہیں حدود مدینہ میں. اب یہاں پر ایک بڑا کنفیوژن اور ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حیثو ہے. یہ حیثو کیا ہے؟ یہ ظرف مکان. ہاں، اب آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ظرف مکان بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے. حیثو صرف ظرف مکان نہیں. اگر کسی نے ظرف مکان لے کے ہی اگر اس کی تفسیر کی ہے تو پھر یہ معنی نکل سکتے ہیں کہ یہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ ظرف مکان وہاں سے نکالے. یعنی جیسے ظرف زمان جب ہوگا وہ زمانے کو بتا رہا ہے، اس زمانے میں انہوں نے جیسے تم کو مکے میں ٹکنے نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، تو یہ جیسے انہوں نے تم کو نکالا تھا اسی طرح سے اب یہ مدینہ کیا ہے، امن کا شہر بن گیا ہے، اسلام کا شہر بن گیا ہے، دارالسلام بن گیا ہے، دارالامن بن گیا ہے. اور یہاں پر کوئی فسادی کے رکنے کی یا کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ٹکنے نہیں دیں گے.
ورنہ اگر وہ ربط چھوٹ بابا جائے گا میں- تو اب اس کو اگر جی ربط ٹوٹ گیا تو پھر میں جو ہے اب خاری کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بیچ میں بھی لڑنے کا حکم رہا تھا. ابھی تو ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی, غزوہ بدر بھی نہیں ہوا تھا, اور جب جا کے بات ہو رہی ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں سے ان کو نکالو. آئی ڈونٹ تھنک دا ربط از دیر. اور بھی کئی مفسرین ہیں جو اس کو کبھی بھی اس سے نہیں ملا. ہاں, دس ہیپنڈ ایٹ دا ٹائم آف دا کانکوئر آف مکہ, اینڈ سم تھنگس ہیپن ایٹ دا ٹائم آف صلح حدیبیہ. وہ کب آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ابھی بات کریں گے. ابھی آ رہا ہے, اسی آیت میں آ رہا ہے, اسی میں آ رہا ہے. جی یہ وہ تو اب پھر اب میں پھر ایک یہ میرے کو یہ ہو رہا کہ یہ من کا لفظ بھی پھر ہم کس طریقے سے فٹ کریں گے ایک, من ہے اور دوسرا جو ہے اگر یہ حیث جی ظرف زماں, جیسے انہوں نے تم کو نکالا تھا, اخرجکم ویسے ہی ان کو بھی مدینے میں ٹھہرنے کی کوئی اجازت نہیں دی سکتی. یہودی بھی بابا اب ہم جو ہے اس کو جیسے اگر لے لیں تو یہ حیثو ہو گیا جیسے. من کو کس طریقے سے, من تو جو ہے آپ سے جو ہے آپ من ویسا ہی ہے گا نا وہ, جیسا ہم ہاں بالکل یہ اس اپنی کو جگہ بھی رہے ایک گا. جگہ کے اسی پہ لینا پڑتا. وہاں سے ویسا, وہاں اچھا سے یہ عربی کنسٹرکشن ہے. وہاں سے جہاں سے انہوں نے نکلا اب تھا وہاں اسی جگہ سے نہیں, اسی جگہ سے نہیں, بلکہ تو اب جیسے انہوں نے نکالا. یہ عربک کنسٹرکشن میں بالکل بن معنی سے معنی یہ مدینے کی طرف ہے, من نہیں, مدینے کی طرف نہیں. اچھا اخرجکم اب من اچھا حیثو اخرج, جہاں سے بابا انہوں نے نکالا تھا یا جیسے نکالا تھا اسی طرح سے ان کو بھی مدینے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے. اخرجکم. اچھا اب ایک دوسرا ایک اور کوشچن پھر میرے پاس ریس ہو گیا بابا, جی اف یو الاو می. وہ یہ ہے کہ اگر یہ آیت ہم 2 ہجری میں رکھ لیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر اب اس کی عمل آوری اس پہ جو ہے لازمی ہو جاتی ہے صلح حدیبیہ کے وقت, کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم آ گیا ہے کہ تم ان کو وہاں سے اسی طریقے سے نکال دو جس طریقے سے یا انہوں نے نکالا تھا, تو پھر ویسی صورت میں جو ہے یہ اگر ہم اس کو لے لیں تو صلح حدیبیہ میں تو پھر جنگ لازم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسٹیڈ آف سائننگ اے ٹریٹی ود مکہ he would have faced the war. So وہ سرکمٹانسز کے حساب سے پھر میرے کو تاریخ یہ کا سمجھ مطالعہ صحیح نہیں ہے نا. تاریخ کا صلح حدیبیہ کون سے مقام پہ؟ اٹس دا بارڈر, اٹس دا بارڈر. جی حدیبیہ مدینے میں جی ہے, اور جو ہے اس کے آگے سے مکہ شروع ہوتا ہے. تو وہ آ کے حدیبیہ کے پاس رکے تھے, ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روکے تھے. they did not allow them to cross the border of مکہ. اور یہ جو حدیبیہ ہوا تھا حدود مدینہ میں ہوا تھا, مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے. وہ مکہ میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے, بلکہ حدیبیہ کے مقام پہ جب وہ آ کے صلح کرنا یا اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے تھے, اس لیے وہ وہاں پر آئے تھے. اور پھر پورا جو ہے وہ ایک صلح نامہ تیار ہوا تھا. اس کے شرائط میں بھی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم تفصیل سے اگر وہ تاریخ پڑھیں تو کیا کیا شرائط تھے. وہ وہاں پر حدیبیہ میں وہ لوگ اندر نہیں آئے تھے, وہ آ بھی نہیں سکتے تھے, ان کو روکا گیا تھا. اسی طرح ہر لڑائی جو ہوئی وہ بھی مدینے میں لڑیں گے یا پھر مدینے کے بارڈر پہ لڑیں گے. تو وہ جو بدر کا مقابلہ ہوا تھا, احد کا ہوا تھا, سارے بارڈرز پہ ہی ہوئے, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. اندر آئیں گے بھی تو پھر ان کو مار بھگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ فی الحال انٹرپریٹیشن ہے ابھی. اور جب ہم اس کی ہمارے عباسی صاحب بھی ہیں, وہ پڑھ کے ان کے سامنے مودودی صاحب, کیا مودودی صاحب کہیں ذکر کیے ہیں عباسی صاحب؟ ڈاکٹر عباسی,
Basi sahab, are you hearing me? آپ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں بہت اچھی آ رہی ہے، بولیے۔ نہیں، مدودی صاحب نے کہیں ایسا ذکر کہیں نہیں کیا کیا، ہے. اور پھر قطب انہوں نے شہید میں بھی نہیں کیا، اور ہمارے اصلاحی صاحب نے بھی نہیں کیا۔ اس کو جڑاتے ہی نہیں اس سے، واقعہ سے۔ ویسے حالات ہوئے وہاں سے نکالے، وہ الگ بات ہے۔ اب حدیبیہ کا بھی ابھی ذکر آتا ہے کہ وہ جو اس سے لے جا کے ملاتے ہیں وہ بھی آگے۔ چلیے اس کو ہم فی الحال یہاں پر these are more or less generalized orders not related to an event or a time. یس، جنرلائز آرڈر بالکل ابتدا میں دیے گئے، اور یہی بات ہوئی بھی تھی۔ یہ بنی قنیہ جو تھے، یہ معاہدے کے خلاف کرے تھے کہ معاہدے جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ٹریٹی وہاں پر بھی سائن ہوئی تھی کہ یہود ہوں یا مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، مدینے کی حفاظت سب کے ذمے ہے، اور وہ قریش سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کانسپائریسی نہیں کریں گے۔ اور غزوہ بدر کے موقع پہ انہوں نے قریشیوں کے ساتھ کانسپائریسی کی تھی، ان کو خبریں پہنچائی تھی اور در پردہ ان کی مدد کی تھی۔ تو اس وقت جو ہے فوری غزوہ بدر کے بعد جو پہلا گروپ تھا بنو قنیہ کو مدینہ بدر کیا گیا تھا، ان سے لڑائی ہوئی تھی، ان کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، وہ خیبر میں جا کے پناہ لیے تھے۔ غزوہ احزاب کے بعد بنو نصیر نے اپنے معاہدے کے خلاف کیا تھا، وہ بھی مشرکوں سے، قریش سے مل گئے تھے، تو فوری غزوہ احزاب کے بعد ان کو بھی مدینہ سے نکالا گیا۔ یہ آرڈرز بہت پہلے آنا ضروری ہے کہ ان کا آپ کہیں ٹکنے دینا نہیں ہے۔ ان کو مدینہ میں ٹکنے دیں گے تو بہت فساد ہوگا، ان کا نیچر ہی فساد کا ہے۔ تو ایک تو اگر ان پہ غلبہ پاؤ تو ان کو قتل کرو، اور پھر دوسرا اگر وہ جیسا تم کو نکالے تھے ویسا وہ مدینے میں ٹک نہیں سکتے۔ اور غور کرو اور تھوڑا سا پڑھو، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ چلیے تھرڈ، اس میں 5 6 ہو گیا، 7واں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ یہ جو ورڈ اشدو ہے یہ کمپیریٹیو ورڈ ہے، یہ دونوں میں سے زیادہ خطرناک چیز یا زیادہ بری چیز کیا ہے؟ قتل میں تو ایک آدمی کو قتل کر دیں گے، مر جائیں گا، لیکن تیسرا حکم یہ بھی جنرل حکم ہے، ابتدائی حکم ہے کہ اگر کوئی فتنہ پھیلانے والے کو آپ جگہ دیں گے تو فتنہ تو ایسا پھیلاتا ہے، شیطان کا فتنہ بھی اس کے سامنے مات پڑ جائے گا۔ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے فتنہ کو دیکھیے، وہ خاندانوں میں فتنہ پھیلا دیتے ہیں، بھائیوں بہنوں میں لڑائی ڈال دیتے ہیں، ماں باپ سے لڑائی دلوا دیتے ہیں، جتنے بھی فتنہ پھیلانے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں ٹکنے دینا ہے، اگر ان پہ غلبہ آ جائے تو ان کو کیوں قتل کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر قتل ہو تو اس سے زیادہ نقصان، ایک آدمی قتل ہوگا، لیکن فتنے سے تو پورے شہر کے شہر، خاندان کے خاندان مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس حکم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر یہ آ کے ٹک جائیں گے مدینے کے حدود میں، تو جب ایک جگہ ٹک گئے تو پھر اندرون مدینہ کہیں بھی جانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، جہاں جائیں گے فتنہ پھیلائیں گے۔ اور فتنہ پھیلانے میں منافقین کوئی کم نہیں تھے، یہودی کوئی کم نہیں تھے جو مدینے میں فتنہ پھیلائے ہوئے تھے۔ مکے میں کافروں کا فتنہ تھا اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے، اور مدینے میں تمام منافقین کا ایک تھا جو فتنہ پھیلائے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک 5 6 7 اس کی وجہ بھی بتا دے رہے ہیں کہ کیوں قتل کیا جائے۔ فتنہ زیادہ ہے، اشدو، یعنی اب یہاں پر کوئی چیز محسوس ہے کہ وہ زیادہ خطرناک ہے کس کے مقابلے میں؟ من القتل، قتل کے مقابلے میں فتنہ سے۔ اگر یہ ٹک جائیں گے تو یہ فتنہ، ایک کئی فتنہ بہت کافی تھا منافقوں کا، ان کا فتنہ کہاں سے پالتے تھے؟
یہ ان سے زیادہ خطرناک لوگ تھے فتنے میں. تو یہ تیسرا حکم. اب اس کے جی بعد بابا میں جو ہے ایک ہاں بولو. بابا ایک جو ہے یہ اسی طریقے کی ایک مماثل آیت جو ہے آیت نمبر نہیں معلوم وہ اخرجوا اہلہ منہ، یہ آیت 217 ہے اسی سورت 216 کی، 17 میں جہاں پر یہ جو ہے ذکر آئے گا. الفتنۃ اکبر من القتل کا. 217 جی 16 اور 17 میں پھر یہی جہاد کا ہے. اسی تعلق سے مزید اس کی وضاحت وہ 217 میں کیوں گئی 191 سے نکل کے انشاءاللہ وہاں پر بات کریں گے. It has a connection with these 5 ayahs. میرا جی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ وہ وہاں پر جب ہم یہ فتنے کا اگر ایلابریشن دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ کسی اہل کو اس جگہ سے نکال دینا وہ جو ہے فتنے کے طور پہ مانا جائے گا. تو اب جو ہے اگر یہ آیت کو ہم پھر میں وہ اسی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ اگر یہ آیت کو ہم شہر بدری جو ہوئی ہے مکہ سے جو ہجرت کرنے کی نوبت آ گئی تو اس پہ اگر رکھیں تو یہ اخراجہ سے جو ہے یہ فتنہ اس آیت کے یعنی تفسیر قرآن بالقرآن اگر سمجھیں تو پھر جو ہے ہم فتنے کو یہ ان کا مدینہ وہ مکہ سے نکال دینے کو جو ہے اس کے اوپر بیس کر سکتے ہیں. محیط میری ایک بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ترتیب میں جو ترتیب سے لکھی گئی ہے وہی کی ترتیب الگ ہے. ترتیب جو قرآن کی ہے جو کتاب کی شکل میں ہے جس میں کون سی آیت کہاں ہیں اس ترتیب میں بھی ترتیب ہے. وہ ترتیب اگر چلی جائے گی تو ایک ریڈر کا کانسنٹریشن ختم ہو جائے گا کہ ابھی ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، مکہ فتح ہونے کی بات ہو رہی ہے یا وہاں کی بات لا کے یہاں پر رکھ دی جا رہی ہے. یہ ترتیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ترتیب میں سوروں کی آیتوں کی جو ترتیب ہے اس ترتیب میں بھی ترتیب ہے. نزول میں ترتیب نہیں ہے. نزول میں جتنی ابتدائی آیتیں تھیں وہ 28ویں 29ویں پارے میں، لیکن جتنی یہ مدنی بڑی بڑی 4 صورتیں ہیں یہ بالکل ابتدائی 2 3 4 نمبر پہ 5 نمبر پہ ہیں. بڑی بڑی مدنی صورتیں جو احکام سے بھری ہوئی. ترتیب الگ ہے اور پھر نزولی ترتیب الگ ہے. ٹھیک ہے، چلیے اور بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. آپ تھوڑا میں ٹوٹلی ہاں نہیں اور آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی غور کر کے دیکھیے. میں تو اس کے اوپر مہینوں اس کے اوپر بہت زیادہ پونڈر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا. ایسا نہیں کہ اپنے طور پہ دوسرے جو مفسرین ہیں وہ کبھی کوئی خاص مقام کا حوالہ نہیں دیتے. ابھی چلیے اور ایک ٹکڑا آ رہا ہے یہاں پر. ان قاتلوکم ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. چلیے اب یہ آپ کے مطابق جو ہے آپ نے جو تفسیر پڑھی ہے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اگر وہ ہم سے لڑیں. یہ ترجمہ بتا رہا ہوں، تفسیر بتا رہا ہوں جو ابن کثیر کی بھی ہے، ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ہے، قرطبی کی بھی ہے. حوالہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہیں، وہ حوالہ ہے کہ یہ پھر وہ سوال ہوا. لیکن یہاں پر آپ غور کریے وہ 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوتا ہے اور پھر 7 ہجری میں قضا جو عمرہ تھا وہ ہوتا ہے. اور وہاں پر سوال کرتے ہیں صحابہ کہ اگر وہ وہاں ہم جانے کے بعد مسجد حرام کے پاس لڑیں گے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. تو وہاں پر یہ احکام آئے. یہ قطعی دل نہیں مانتا، یہ دل نہیں مانتا، بلکہ اس کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو یہ جنرل آرڈر ہے. یہ اس کے بعد جو حتی یقاتلکم فی ہے، پہلا تو نہیں ہے، حکم ہو رہا ہے کہ لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. پہلا آرڈر حکم آ گیا کہ مسجد الحرام کے پاس ان سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے نہیں لڑنا. وہ
ابراہیم علیہ السلام سے حرمت کے مہینے تھے، ان مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. تو یقیناً یہ صحابہ کا سوال تھا کہ اگر حرمت کے مہینے میں کوئی زیادتی کرے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ بن کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ یہاں پر اگر ہم تھوڑی بہت بھی تاریخ جانتے ہیں، تھوڑی بہت توجہ سے سننے والی باتیں ہیں، اگر ہم تھوڑی بہت بھی تاریخ جانتے ہیں تو مشرکین مکہ جب ان کے درمیان میں قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھی تو لڑائی ایسے مقام پہ پہنچ جاتی تھی جہاں روکنا مشکل ہو جاتا تھا، اس کو کنٹینیو کرنا ضروری رہتا تھا. ان کے پاس ایک رسم تھی، اس کو نسائی کہتے تھے، نسائی بھولنے کی رسم تھی، اور وہ حرمت والے مہینوں کو اس خاص موقع پہ دوسرے مہینوں میں شامل کر کے کسی اور مہینے کو اس کی جگہ پہ حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے کہ اس میں لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اب تو کریں گے. تو یہ ایک کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے حتیٰ یقاتلوکم فیہ. یہ بھی سوال یقیناً صحابہ نے کیا ہوگا کہ اگر وہ حرمت والے مہینے میں ہم سے لڑنے آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. حالانکہ یہ پورے جتنے بھی مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، حرمت والے مہینوں کی بہت زیادہ حرمت کا خیال کرتے تھے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. لیکن وہ قریش جو تھے اس کو کبھی بھی وہ نسائی کی وجہ سے حرمت والے مہینے کو وہ غیر حرمت والا قرار دے لیتے تھے، بعد میں اس کی پابجائی کے لیے کسی اور مہینے کو حرمت والا دے دیتے تھے. یہ حرمت والے مہینے 3 تو مسلسل ہیں اور ایک بیچ میں ہے. کون سے ہیں مجھو حرمت والے مہینے؟ جی محرم اور کون محرم سے ذیقعد ذی الحج. ہاں، یہ 3 مسلسل رمضان، ذیقعد ذی الحج محرم، یہ ایک کے بعد ایک 3 مہینے ہیں. لیکن ان سے پہلے 2-3 مہینے پہلے رجب جو تھا وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا. تو وہ کبھی بھی اگر ان دنوں میں ان کے اندر لڑائی ہوتی تو اس کو وہ نسائی قرار دیتے، وہاں اس کو سبسٹیٹیوٹ کر لیتے، اس کے بدلے میں نیت کر لیتے کہ ہم کسی دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دے لیں. تو اگر وہ ایسی حرکت کر کے مسجد حرام کے پاس لڑتے ہیں تو ایک حکم پہلے آ رہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مسجد حرام کے پاس تو لڑنا ہی نہیں ہے. لیکن ایسی صورت آ گئی تب اس کے بعد جواب شرط ہے یا جواب ہے نہیں کے بعد کہ یہاں تک کہ حتیٰ یقاتلکم فیہ، یہاں تک رکے رہنا ہے کہ وہ خود اس میں تم سے لڑے نہیں. فی ہی کی ضمیر اب یہ مسجد الحرام کی طرف ہے یا کس طرف ہے؟ مسجد حرام کی طرف. اب ایک گروپ ہے جس کا خیال ہے کہ فی ہی یہ جو ہے حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اگر کسی حرمت والے مہینے میں وہ لڑتے ہیں تو خود جب تک وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تم کو ان سے لڑائی نہیں کرنا ہے. مسجد حرام تک تو اب یہ جانے والے نہیں تھے، لیکن کہیں بھی ان سے مدبھیڑ ہو سکتی تھی. کہیں بھی اگر وہ حرمت والا مہینہ ہو تو اپنی طرف سے لڑائی شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ حتیٰ یقاتلکم فیہ. بہت سی چیزیں جو محذوف ہوتی ہیں اس کی ضمیر ان دا منتھ آف فاربیڈن منتھ اور حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جب تک وہ خود سے لڑنے نہ ہے ان سے اپنی طرف سے لڑنا نہیں. اور اگر وہ خود آ جائیں اس حرمت والے مہینے میں تو اس کے بعد کا ٹکڑا یہ 5 ہو گیا تھا، یہ 6 ہو گیا، یہ 7 ہو گیا، یہ 8 ہو گیا. اس کا جواب ہو گیا 9 کہ وہ خود اگر آئیں تو ضرور لڑنا چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر فَإِن فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ،
بس ختم. اگر وہ تم سے کیا کریں, لڑیں لڑیں تو کیا کرو, لڑیں ہاں لڑیں تو کیا کرو, ان کو قتل کر دو, قتل کرو, ان ختم. کو قتل کر دو. اب یہ لڑائی نہیں, لڑائی میں اب ان کو قتل کرو. یہاں پر قاتل کو, اب وہ جو ہے لڑنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کو قتل کرو نہ, وہ بھی اس صورت میں ثقفتموہم, یا پھر جو ہے اگر تم کر سکتے ہو تو اس وقت ان کو لڑنے آئے تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کرو. یہ سارے کا نچوڑ جو ہے کذالک جزاء الکافرین, کذالک جزاء الکافرین, اسی طرح سے یہ جزا ہے کافروں کی, یہ جزا ہے کافروں کی, انکار کرنے والوں کی, یا پھر وہ جو حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے, یہ مسجد حرام کا بھی خیال نہیں کرتے, ہے نا. اور یہ جزا ہے, جزا کے معنی بدلہ ہے ان کافروں کا. اسی طرح سے کہ وہ اگر ان مہینوں میں لڑیں تو یہ کفر ہے, یہ اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے. ٹھیک, تو اب یہاں پر بابا میں تھوڑا پھر کنفیوز ہی رہ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا, پلیز. ہاں بولیے. ابھی If you allow کنفیوژن me. نہیں جائے گا جب تک آپ کوئی تفصیل. یہ مسجد حرام, ہوں دیکھیے میں پہلے تو جو ترتیب کی بات ہے, آئی ٹوٹلی ایگری کہ جو ہے ترتیب بہت معنی رکھتی ہے. ایک دوسری چیز, اور بے ترتیب تو بات ہو ہی نہیں سکتی اس نہیں واسطے کہ ہوتے. یہ اللہ کی بات ہے. ہوں. اب رہ گئی بات یہ, اگر میں اگر میں جو ہے یہاں پر یہ مسجد حرام کی جگہ پہ حرام مہینوں کو لے لوں, تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن میں تو دوسری اس کے واسطے کلیئر ایک حکم ہے کہ تم جو ہے وہ حرام مہینوں میں اگر وہ تم سے لڑنے آئے تو تم کو کیا کرنا چاہیے. سوال بھی کیا گیا صحابہ سے کہ ہم کو اگر وہ لوگ حرمت والے مہینوں میں ہم سے لڑیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ تو بات وہاں پر کلیئر ہے. اس کو جو ہے یہاں پر وہ مہینوں کے بجائے مسجد حرام کا لفظ استعمال کرنا. چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ سمجھ لیں گے کہ یہ سوال یہی تھا کہ ہم ان سے جو ہے کس طریقے سے لڑیں حرمت والے مہینوں میں. اب رہے گی بات یہ, اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو, تو پھر جو ہے منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے تو ایک یہ بات ایک یہ رہی کہ یہ تو 2 ہجری میں ہی ہم کو فتح مکہ کی یا پھر مکے پہ جو ہے ہم کو غالب ہونے کی جو ہے بات ہم کو سے بتا دی گئی کہ ہم جو ہے مسجد حرام کے پاس یہ حیثیت میں رہیں گے کہ ہم جو ہے کافروں سے لڑ سکیں گے. تو یہ بھی تھوڑا میرے کو مسپلیسڈ دکھ رہی. اور اب رہ گئی بات ترتیب کی, تو ترتیب تو جو ہے یہ شان نزول سے جو ہے ہم ترتیب کو کس طریقے سے میجر کر سکیں گے. اگر یہ تھوڑی دیر کے واسطے 8 ہجری میں بھی ہے تو جو ترتیب سے ہم کو ملی ہم اسی ترتیب سے اس کو دیکھیں گے. ہم اگر اس کو 8 ہجری میں بھی لے رہے ہیں تو یہی قانون رہے گا قتال کا, لڑنے کا, جہاد کے جو قانون ڈیفائن ہوئے ہیں وہ تو یہی ہوں گے جو ہم کو اس ترتیب سے مل رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو ہجری وغیرہ ہٹا کے اگر دیکھ لیں تو بڑے کلیئر اور واضح طور پہ ہم کو جو ہے احکام مل جا رہے ہیں جہاں پر کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں دکھ رہی. نہیں, زیادتی کا ابھی سوال نہیں ہے مجھے, زیادتی کا سوال. ایک سیکنڈ, ابھی نہیں, 20 ابھی نہیں, ایک سیکنڈ. یہ جو حصہ ہے, اب آپ نے جو تفاسیر پڑھی ہیں یہ کس واقعے کی طرف ہے اس کا اشارہ؟ یہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے دوسرے سال جب صحابہ عمرہ کے لیے جانے لگے, خزاں عمرہ کے لیے, اس وقت انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم حالت احرام میں رہیں گے اور اگر وہ ہم سے لڑیں تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی لوگوں نے بیان کیا ہے. اب صلح حدیبیہ میں کیا تصفیہ ہوا تھا؟ حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حدیبیہ مین کے جو ہے پوائنٹس. حدیبیہ کے ایگریمنٹ, اس کے مین پوائنٹس یہ ہیں کہ اگر کوئی جو ہے, سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ اب آپ اس وقت عمرہ نہیں کریں گے, آپ واپس لوٹ جائیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو مدینہ والوں پہ یہ لازم تھا کہ وہ جو ہے اس شخص کو واپس کر دیں, واپس بھیج دیں, صحیح ہے. اور جو ہے وہ ان کو نہیں رکھ لے سکتے گو کہ. جی
گو کہ وہ ایمان والے ہو گئے ہیں، باوجود اس کے جو ان کو نہیں رکھا جا سکتا، ان کو جو ہے واپس کر دیا جائے گا. تو اس ٹھیک ہے. طریقے سے جو ہے یہ دو اور اگر بہت کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کوئی مکے سے مدینہ آ جائے تو یہ ساری وہ ان کو اس کو واپس کر نہیں، دیا اگر جائے گا. کوئی مکے سے جو مدینہ مدینہ سے آ جائے، مکہ چلے جائے تو نہیں نہیں اس کو واپس نہیں کریں اس گے، کو اس کو واپس نہیں کریں. ہی ول اسٹے ان مکہ. چلیے. اور یہ 10 سال تک بیچ میں کوئی لڑائی یا کوئی کوئی فساد لڑائی نہیں ہوگی، آپس میں جنگ چلیے. نہیں کریں گے. اور پھر نیکسٹ ایئر جی آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں، اس کے کیا شرائط تھے، کتنے دن رہیں گے؟ جی اس کے 3 دن سے زیادہ آپ نہیں رک سکیں گے، بس اور اپنے 3 دن. ہتھیار نہیں اور لے کے آئیں انہوں گے. نے ہتھیار پورے باہر چھوڑ دے کے آ جائیں گے. ہتھیار نہیں لانے کا، نہیں نہیں لائیں گے لانے کا حکم ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھو، جی، ہمارے نہیں لائیں گے. تمام شرکا بھی اور معیز قادری بھی، کہ ایک ایسا سوال اٹھتا ہے جبکہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. کئی تو اسی ڈر سے نہیں گئے تھے کہ مکے والے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے، اور جو شرائط تھے اس میں ہتھیار لے جانے کا بھی نہیں تھا. تو ایسی صورت میں وہاں پر کیسے لڑائی ہوگی؟ اور یہ سوال کہ مسجد حرام کے پاس ہم احرام میں ان سے لڑنے کا سوال ہی کیا تھا؟ یہ تو ایک یقین کی بات تھی کہ عرب میں وہ بہت ساری خامیاں آ گئی تھیں، ان کے رسوم رواج میں سب کچھ تھا، لیکن معاہدہ خلافی جو تھی وہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے. جو معاہدہ ہوتا تھا وہ ایک گروپ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہوا، وہ بھی ذاتی دشمنی کی وجہ سے. انجانے میں وہ ایک گروپ، ایک قبیلہ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفداری کا قبیلہ تھا اس پہ حملہ کیا تھا، اس سے صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ کینسل ہوا تھا، جس کا برات سورہ برات میں یا پھر سورہ توبہ میں ذکر ہے شروع کی آیتوں میں. تو وہ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر حج کتنے لوگ ہیں؟ مٹھی بھر لوگ ہیں. اگر وہ معاہدہ خلافی کرتے ہیں تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے تھے. پھر حادثات میں کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی چیز کے اب وہ قریش سے مقابلہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں مسجد حرام کے پاس، اور وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر حتیٰ یقاتلکم، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو. یہ سمجھ میں آنے والی، میرے دماغ میں تو بالکل اس قدر کنفیوژن تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. جب ہم سورہ حدیبیہ پڑھتے ہیں، اس کے شرائط پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے مکے میں وہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں مسجد حرام کے پاس اگر یہ لوگ ہم سے لڑائی کریں تو ہم کیا کریں کہ تم بھی لڑو. یہ کیسی بات ہوئی؟ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کی طاقت کیا تھی؟ لیکن وہ یقین تھا کہ وہ عہد کے پابند ہیں. جب انہوں نے 3 دن کے لیے مکہ خالی کروا دیا، صرف مسلمانوں کے لیے سکون سے عمرہ کریں اور واپس ہو جائیں گے، کوئی شر پسند وہاں پر مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اور تمام جہاں عمرہ ہوتا ہے صحیح کے پاس بھی وہاں پر بھی کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. اور یہ معاہدے کے پابند تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم. اور عربوں کی ایک خصوصیت تھی کہ یہ منافق نہیں تھے، یہ یہودی منافق تھے، سامنے کچھ پیچھے کچھ. عربوں میں ایسا نہیں تھا. ایک بار اگر کوئی ایمان لے لیا تو ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ وہ پلٹ کے پھر کفر کی طرف گئے. مکے میں جتنے ایمان لائے، یہودیوں میں کئی آتے تھے، جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تم پہ ایمان لائے، سورہ بقرہ میں سب پڑھ کے آئے ہیں. جب اپنے لوگوں میں جاتے تو کہتے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. مکے میں جو بھی ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ہو یا مکہ فتح ہونے سے پہلے ہو، ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد ہو، پوری تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی عرب کی جو ایک بار ایمان لا کے پلٹا ہوگا. حالانکہ وقتی طور پہ ایمان لا لینے کا بھی ذکر کر سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو بہت سے ایمان لائے. جب بھی ایمان لائے، خالد بن ولید کیا مقام تھا ان کا؟ احد میں انہوں نے قریش کی طرف سے لڑا تھا، اور کیا کیسی بڑی
ट्रेचरी करी थी, उन्होंने हिकमत जंग जो थी उसको इस्तेमाल किया था कि उस मुकाम से शिकस्त का या फिर लड़ाई खत्म होने का जहाँ पर तीर अंदाज थे। और जब उसके बाद ईमान लाए तो उनका क्या मुकाम है इस्लाम, क्या मुकाम है उनका, उनके औलाद का, अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद का। तो ये एक उनके कुछ अच्छी बातें भी थी कि वो मुनाफिकत जानते ही नहीं थे। अगर ईमान ला लिए तो फिर उसके बाद इंतहाई उसी जज्बे से अपने ईमान पर कायम रहे आखिर तक, आखिरी जिंदगी। और जिसको ईमान नहीं लाना था वो ईमान नहीं लाए और कुफर पर ही कायम रहे। ये उनका अपना एक किरदार था। माहिदा शिकनी भी नहीं करते थे, वो तो एक ग्रुप था जिसकी वजह से सुलह हुदैबिया का माहिदा टूटा, वरना 10 साल तक वो माहिदा बरकरार रहता। अब ऐसी सूरत में हथियार भी साथ नहीं है, हराम में भी है, और वहां पर सवाल कर रहे हैं कि अगर मस्जिद हराम के पास ये लड़ते हैं तो अब बाकी कहाँ से रहते, बाकी कहाँ से रहते। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मिजाज को पहचानते थे। जब उन्हें माहिदा कर लिया तो हो गया, उस माहिदे पे बराबर टिके रहेंगे, उनके खून में था। अगरचे के बेशुमार उनके अंदर खामियां आ चुकी थी, बुत परस्ती आ चुकी थी, खराब जो है रस्में आ चुकी थी, और बहुत सी चीज़ें, चूंकि कोई हिदायत की चीज़ नहीं थी उनके पास, इसलिए बहुत काम ऐसे करते थे जो खिलाफ शरीयत थे। अपनी सौतीली माओं से निकाह कर लेते थे, औरतों को उनका हक नहीं देते थे, ये सारी चीज़ें थी। मगर उसके बावजूद भी कुछ कैरेक्टर भी थे अरबों के। वो कैरेक्टर में 2 बातें बड़ी खास थी कि एक तो मुनाफिक हरगिज नहीं थे, कोई अरब मुनाफिक नहीं होता था मक्के का। वो अगर ईमान लाए तो फिर ईमान पे मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपनी जान भी कुर्बान कर दी है इस्लाम के। मुनाफिकत नहीं करे। ये मुनाफिकत तो मदीने में वो यहूदी थे जो मुनाफिकत करते थे। तो ऐसी सूरत में सवाल करना साहबा का कि हम उम्रे पे तो जा रहे हैं, हम है मुट्ठी भर, कई साहबा जा सकते थे लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं जा रहे थे कि इनको तो अगर मक्के वाले चाहें तो सबको ख़त्म कर दें, इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालने कोई तैयार नहीं था। थोड़ी सी बातें तफक्कुर, तदब्बर और उसके साथ तारीख और फिर दूसरे तफासिर पढ़ने से बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये हुदैबिया से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कितने लोग थे, या शराइत में से इंतहाई अहम शर्त थी कि अपने साथ हथियार नहीं ले जाएंगे, और हथियार नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ हुदैया के जानवर साथ ले जा रहे हैं। उसके बाद अगर वो बदअहदी पे उतर जाते तो शायद कोई भी नहीं बचता। तो उसको सुलह हुदैबिया से मिलाना नहीं, बल्कि एक जनरल ऑर्डर आ रहा है। अब उसके बाद मस्जिदुल हराम और युकातिलुकुम फीही 2 ही ऐसी चीज़ें थी जो सख्त ममनून थी लड़ाई में। एक तो एक पर्टिकुलर प्लेस है और एक टाइम है, एक प्लेस है और एक टाइम है। वो आज भी है मस्जिदुल हराम, वो भी है, टाइम भी है। मस्जिदुल हराम की तो हुर्मत यह है कि ना वहाँ की घास काटी जा सकती है, ना शिकार किया जा सकता है, ना वहाँ के कोई फल को, दरख्त को काटा जा सकता, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। वो मस्जिदुल हराम की हुर्मत है। सिर्फ मस्जिदुल हराम नहीं बल्कि पूरा मिकात का जो है वो पूरा जो है उसी में आएगा कि उसमें उसकी हुर्मत होगी। और फिर दूसरी हुर्मत है, वो है हुर्मत वाले महीनों की। इसमें मस्जिदुल हराम की शर्त नहीं है। उन हुर्मत वाले महीनों में कहीं भी मक्के में कोई फिसाल, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और ये दोनों बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो कलाम है, ये जो तरतीब है, एक जो है 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कुरान में, एक बयान और एक मानी, रूहुल मानी और रूहुल बयान। एक बड़ी हिकमत पे, इस पे बेशुमार किताबें लिखी गई हैं कि मानों में कैसे इख्तिसार के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी बड़ी बातें बयान कर दी।
جو ہے ضروری تھی. تو حرمت صرف دو ہی تھی. ایک تو ایک خاص جگہ وہ تھی مسجد الحرام. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی یا مدینے کے حدود میقات کو بھی حرمت عطا کی تھی اپنی اللہ کے حکم سے. تو پھر دو حرمین ہو گئے. ایک تو اللہ نے مسجد حرام کو حرمین بنا دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو بھی حرمین بنا دیا. وہاں پر بھی وہی احکام ہے جو مسجد حرام. تو دو ہی موقع ایسے ہیں جہاں پر فساد، قتل، لڑائی نہیں ہو سکتی. ایک خاص مقام ہے، دو مقامات ہیں، حرمین ہیں، اور ایک وہ 4 مہینے ہیں. اب یہاں فی ہی آ کے اس کو مسجد الحرام میں ہی نہیں بلکہ حرمت والے مہینے میں بھی حتیٰ یقاتلکم. اب یہ ہے تو مدینے میں بھی، وہاں سے مسجد الحرام میں جا کے کیسے لڑے؟ یہ دعوت فکر دے رہا ہوں معیز میں اور تمام لوگوں کو کہ ذرا تھوڑا سا جی پونڈر کریے، تھوڑا دوسرا مطالعہ کریے، تاریخ کا بھی تھوڑا مطالعہ کریے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں سے بھی اس ٹکڑے کا لنک حدیبیہ کے دوسرے عمرے سے ملتا ہی نہیں. وہ ایسے جلیل القدر صحابہ تھے، وہ بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اللہ کے رسول بھی ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عربوں کے مزاج سے بھی واقف تھے، پورے کانفیڈنس سے جا رہے ہیں کہ یہ 3 دن میں کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، سکون سے عبادت کر کے آئیں گے. تو یہ دو ہی موقع ایسے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کتنے پیریڈ، صلح حدیبیہ کتنے پیریڈ کے لیے برقرار رہا بابا؟ 18 مہینے، 17 یا 18 مہینے بس ختم. اس کے بعد جو ہے پھر وہ مکہ فتح ہوا. یہ 6-7 ہجری تھا، اس میں بہت سے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے قریش سے فرصت مل گئی تھی، اور پھر کئی بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، دین کا کام ہو. اس کے بعد جو ہے وہ بھی خاص عربوں نے نہیں توڑا، جنہوں نے وہ صلح کی تھی نہیں. وہ کسی ایک بیوقوف جو ان کا ایک گروپ تھا جسے قبیلہ کہتے ہیں، ایک صحاب اسی وہ میں یہ بخاری شریف کے احادیث میں جو ہے یہ دیکھا ہوں کہ ایک صحابی جو ایمان لے کے آ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو ان کے پیچھے ہی جو ہے مکہ والے آ گئے اور ان سے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ جو آ گئے ہیں ایز پر دا ٹریٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بولے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اس واسطے کہ ہم ٹریٹی کے تحت تم کو یہاں روک نہیں سکتے، حالانکہ تم جو ہے ایمان لا چکے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بڑا برا دکھا کے ہمارے بھائی کو جو ہے ان کے حوالے کر دے رہے ہیں. تو پھر وہ صحابی جو ہے جو ابھی ریسنٹلی ایمان لائے تھے، وہ ان دونوں حضرات کو جو ان کو لینے آئے تھے ان کو قتل کر کے انہوں نے ایک گروپ بنا لیا. وہ جو بھی اب مکہ سے ایمان لے کے آتے تھے بجائے مدینہ آنے کے ان کے ساتھ جوائن ہو جاتے، اور وہ لوگ جو ہے مکہ والوں کے آمد و رفت کو اور ان کے ٹریڈ ٹریول کو جو ہے بہت ڈسٹرب کرنے پہ مکہ والوں نے خود اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. معاہدے کا وہ حصہ جو اس میں ان کو وہ معاہدے کو ختم نہیں کر رہے تھے معیز، بہت گڈمٹ کر دے رہے ہو تم تاریخ کو، بلکہ صرف ان کی حد تک اجازت دی کہ اب آپ چاہے تو ان کو اپنے مدینے میں ہی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس راستے سے گزر نہیں سکتے تھے. انہوں نے اپنی طاقت اتنی بڑھا لی تھی کہ وہ گوریلا وار مکے والوں کو سے کرتے رہے تھے. ایک ہی جگہ مکہ واپس نہیں ہوئے تھے، وہاں بیچ میں رک گئے تھے، اور پھر ان کا ٹریول مشکل ہو گیا تھا. تو ٹریٹی ختم کرنے کی بات نہیں کر سکتے تھے. ٹریٹی ایک آدمی کا نہیں ہوتا، وہ تو ایک خاص موقع پہ ہوئی تھی. انہوں نے صرف یہی گزارش کی کہ ایک آدمی کی حد تک ہم بہت پریشان ہیں، ان کو آپ چاہیں تو مدینہ واپس بلا لے سکتے ہیں، تاکہ وہ راستے کا فساد ختم ہو جائے. تھوڑا سا بہت سی چیزیں عقل کو استعمال کرتے ہوئے، دوسرے مفسرین کو پڑھتے ہوئے ہم کو بہت سوچنا پڑتا ہے کہ وہ ٹریٹی ختم کرنے، ٹریٹی تو ختم اسی وقت ہوئی جب ایک قبیلے کے لوگ
وہ قبیلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں تھا، اس سے پرانی دشمنی کی وجہ سے کعبے میں گھس کے ان کو قتل کیا، وہ کعبے میں جا کے پناہ لیے، اور اس کا بڑے قصے ہیں۔ وہیں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے اور وہ آواز آپ کو آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے لبیک کہا، ان کی آواز سنائی دی، اور وہ تمام ایک پورا اپنا واقعہ ہے۔ تو اللہ جہاں سے چاہے جس کی آواز چاہے سنا سکتے ہیں۔ اوکے، سو جہاں پر بھی جس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی تفسیر ہے یا کچھ بھی ہے تو اس سے دیکھے، اور پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میرا اپنا ریسرچ ہے، میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، اور میں یہی دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کہیں ربط تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، کہیں لوگوں نے کسی واقعے کو اس میں لا کے تو جوڑ نہیں دیا۔ تو یہ میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آیا وہ حدیبیہ کے جو ایگریمنٹ تھا اس کو دیکھنے کے بعد کہ صحابہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سے وہاں لڑا جائے تو ہم کیا کریں گے، وہاں لڑیں گے، کیا لڑیں گے، کیسے لڑیں گے، ہتھیار نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں، اور مکے کی طاقت کیا تھی، ہے نا؟ جب وہ غزوہ احزاب ہوا تھا تو کتنے لوگوں کو لائے تھے، غزوہ احزاب کے بعد کیے، وہاں پر بھی شکست کھائے تھے، احد میں بھی سمجھے کہ نیوٹرل رہا تھا، غزوہ میں بدر میں تو بے انتہا سخت شکست ہوئی تھی۔ اگر ان کو بدلہ لینا ہوتا یا کوئی نقص امن کرنا ہوتا تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ تو کانفیڈنس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اوپر اعتبار یہ تھا کہ یہ معاہدہ شکنی نہیں کریں گے۔ اگین جسٹ پونڈر آن اٹ۔ اب یہ 5 آیتیں تھوڑا مجھے مہینوں لگیں گے، اگر آپ 2 کلاسوں میں پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کا ایک ایک ٹکڑا کیسے جستا ہے، کیسے کلیئر احکام آ رہے ہیں جس میں کہیں ٹیررزم کا شبہ تک نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے۔ 1 منٹ میرے پاس ہے، ہمارے کوئی سوال کر رہے تھے، نور جہاں تھے یا کون تھے، واز اٹ نور جہاں؟ who was in the when we were talking, someone tried to interrupt us. جو وہ نور جہاں ہی تھیں، وہ چلی گئی میں سمجھ۔ چلی گئی، چلیے کوئی بات نہیں، جب آئیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، سو ان دا نیکسٹ کلاس وی ول ڈو دا صرفی تحلیل اینڈ نحوی تحلیل آف دس، اس کو کلیئر سمجھ لیں، بس یہی میں پہلے چاہ رہا تھا، اور پھر اپنے طور پہ بھی پانڈر کریں، بعض چیزوں پہ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ کہ آپ نیکسٹ پڑھنے والے 4 تو ہیں شاید ہمارے پاس، معیز ہے، معیز کے بعد 2 خواتین ہیں، آج دانش نہیں ہے کلاس میں، دانش I don't find him. I think سر میں السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ یہ آگے کے 4 بھی لکھ لیجیے نا، کہ اب وہ جو بھی ہوں گے اس کے بعد ان کو تھوڑا پڑھنے کا یا تیاری کا موقع مل جاتا۔ انصار، اقبال، ابصار۔ میرے سے شروع کریں صاحب، میرے کو ایک ہی آیت ملی تھی پچھلی مرتبہ۔ ارے یہ بڑا مانیٹر جھگڑالو ہے۔ اچھا چلے، اقبال، انصار، ابصار۔ اقبال بھائی، انصار بھائی اور ابصار بھائی۔ چلیے یہ پہلے ابھی 2 اقبال باقی، پھر انصار بھائی ہیں اور پھر ابصار بھائی۔ ہاں انصار کے بعد ابصار، یہ 3 کر لیے تو ابھی 2 باقی ہیں، اس کے بعد معیز کی 1 آیت ہوئی، ابھی 1 ہوں گی، ویسے ان کو کافی ٹائم مل جاتا اس پہ غور کرنے کا۔ اب یہ ایک اور سوال ہے میرا کہ کتنا پیچھے ہم ہٹا سکتے ہیں جب ٹائم ہمارا چینج ہو جائے گا؟ 2 نومبر نیکسٹ منڈے کی کلاس، اور اس میں 2-3 لوگ ہی ہیں، ایک دانش ہیں اور ڈاکٹر عباسی ہیں اور اقبال ہے، کہ how far can we go back؟ وہی 7 ہی رکھیں یا can we go to 6:30 also؟ ڈاکٹر عباسی، منڈے سے جو ٹائمنگ چینج ہو رہے ہیں، منڈے کلاس جو آپ کو سہولت یا ہو۔ آپ کو 6:30 بھی میں گاڑی میں ہی سننا شروع، جی میں کر لوں گا، میں ورنہ میں گاڑی سے ہی سننا شروع کر دیتا ہوں، تو آپ اچھا بھلے اس کو اپنی سہولت رکھ۔ دانش، میرے لیے بھی ٹھیک ہے، 6:30 ٹھیک کوئی ہے، ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے نا؟
नहीं सर इंशाल्लाह और खैरियत इकबाल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तुम्हारा शोरूम वो सब बंद हो जाता है? ट्राई करके आ जाऊंगा शायद, नहीं तो फिर गाड़ी से स्टार्ट कर दूंगा, आ जाऊंगा इंशाल्लाह, आ तो जाऊंगा। क्या होगा कि वो बहुत रात हो जाती है तो 6:30 to 7:45 हम फ्री हो जाते हैं, ठीक है? 7:45 सही इंशाल्लाह। तो ठीक है मंडे से अब ये पूरा, अब ये 2 क्लास और हैं, ये भी बिल्कुल वो 7 और 5, हालांकि 7 भी कर सकते हैं, 36 37 पे मगरिब हो जा रही है। खैर अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इंडिया मंडे का भी टाइम ये चीज ना था, मंडे से इंडिया का फिर फजर का टाइम क्लैश तो नहीं नहीं, होगा। मैं नहीं होता, वो पूछ लिया मैं, मोइस अब बिल्कुल क्लैश नहीं हो रहा है ना? अब मेरे को क्लास में और फजर के अब मेरे को अब जो क्लास का टाइम है हाँ, उसमें मेरे को फजर पढ़ने के लिए 15 मिनट्स मिल रहे हैं बस। वक्त नहीं, फजर का वक्त शुरू 6:30 होता है 15 मिनट में क्लास शुरू हो जाती नहीं नहीं है। अगर 6:30 आप हाँ 6:30 अब आप यहाँ से अगर 5 मिनट पीछे आप अब जो टाइम है आपका, इससे आप 5 मिनट पीछे करें तो बड़ी मुश्किल से हम मैनेज कर सकते हैं, नहीं उससे मेरा ज्यादा सवाल की ये गुंजाइश है नहीं है हमारे पास। कि अगर 6:30 आपका टाइम हो सुबह का, तो आपके फजर कब शुरू हो रहा है? पहला इब्तिदाई हो? नहीं, हमारी फजर जो है 5:14 पे शुरू होगी। 5 बज के या 6 बज के? तो वो उसका इंतहाई टाइम जो है 6 नहीं इंतहाई टाइम 5 पे बज तो नहीं पढ़ते ना, इब्तिदाई टाइम 5:14। जी हाँ, तो हम इब्तिदा 5:14। 6:30 बजे, आपके 6:30 तो नहीं 6 बजे रख रहे हैं और आपके। इंडिया में हाँ। 6 बजेंगे जब। इंडिया में नो सुबह प्रॉब्लम, के 6 बिल्कुल बजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बस चलिए इंशाल्लाह, आप नीचे टाइम लेके गए तो कोई मसला नहीं। बस वो इंशाल्लाह इंडिया के 6 बजे। मैं थोड़ा अभी तो 12 मंडे से है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 क्लास और हैं, तो यही टाइमिंग करेंगे। जी। चलिए इकबाल जल्दी से दुआ मुख्तसर करो, वी आर ऑलरेडी लेट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम। या अल्लाह तुम्हारे लिए कुरान को आसान कर दे, इसका समझना, इसका फहम हमारे लिए आसान कर दे, और जो भी गलतियां होती हैं उससे तुम माफ़ फरमा दे, और हमें इसका फहम दे, और हमें इसका अमल करने की तौफीक दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, और तो अपना रहम करम का मामला फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन। ये वसीम मोहम्मद और ये नईम भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वसीम अगर ये ऐप के ऊपर कुछ स्टडी है तो करके आओ, एंड यू कैन डिस्कस व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कताल के जो आते हैं 5, कुछ अगर कैन यू टेक पार्ट इन आवर डिस्कशन? ये थोड़ा टाइम भी लेगी वसीम। इंशाल्लाह यस, यू कैन जस्ट कम प्रिपेयर्ड। इसमें तफासिर बहुत से भी हैं, तुम्हारे पास भी पढ़ सकते हैं या कहीं से भी, व्हाट आर द ओपिनियंस, ठीक है? इंशाल्लाह वी विल डू इट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।